نہیں ہے کہ کسی کو بہت زیادہ تو وہ دے. ہاں ہاں ایسا نہیں ہے. ہاں میں کچھ سن رہا تھا ہاں جو میں نے آپ کو دیا ہے ہاں ہاں اس میں سے دو. ایگزیکٹلی بالکل بالکل. اس کا یہ ضروری نہیں ہے کہ جی وہ امیر آدمی ہے بہت زیادہ ہو. مما رزقناہم جو بھی تمہیں دیا اس میں سے جو تمہاری بساط کے مطابق ہے وہ تم دو. ہے نا جی. اللہ اکبر. میں بحرین میں تھا تو 27 رات کو اعلان کیا امام صاحب نے ہاں جو بھی آپ کے پاس ہے آج کا دن خراب کریں دیکھیں چیریٹی میں. تو ایک فقیر باہر کھڑا تھا. جی جی. اس نے 2 دینار اکٹھے کیے سارا اس وقت میں. تو 2 دینار بنا کے اس نے دے دیا. اللہ اس اکبر. نے کہا جی یہ میری آج کی یہ کمائی ہے. اللہ اب میرا اکبر. خیال ہے جو اس نے 2 دینار دیے ہیں وہ ہمارے جیسے 20,000 دیناروں سے بھی زیادہ. ہاں بالکل بالکل. ہاں جو کچھ اس نے دیا اس نے تو 100% ہی دے دیا نا ایک لحاظ سے. ہاں نہیں نہیں بالکل بالکل. کوالٹی دیکھی جاتی ہے. کوالٹی دیکھی جاتی ہے. بالکل بالکل بالکل. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں یہ تو یعنی کم یا زیادہ کا ہے نا مال. ایسے بھی ہے کہ بالکل ہی مال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی کی ہے پرسویٹ کیا ہے. یہاں تک کہا ہے کہ اپنے دوست سے اگر مسکرا کر ملو گے یہ بھی صدقہ ہے. دوسرا خوش ہو جائے گا آپ کی بشاشت اور وہ دیکھ کر ہو سکتا ہے غم بھول جائے. پھر یہ کہا کہ راستے میں اگر کوئی جھاڑی پڑی ہے کیلے کا چھلکا ہے آپ نے اٹھا کر سائڈ پر کر دیا یہ بھی نیکی ہے. اس میں پیسہ تو نہیں لگ رہا. اس میں کوئی پیسہ نہیں لگ رہا. کہا اس کا بھی ہے. اللہ اکبر ہے. اللہ اکبر. تو بہت سی چیزیں ہیں وہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے. وہ واقعہ ہے نا کہ کسی نے کتے کو یہ سمجھا بہت پیاسا ہے کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلایا ہے محسوس کیا تو اللہ اتنا راضی ہوا کہ ہے تو مخلوق ہی نا جو بھی ہے تو اس کی وہ کرنا اس میں کہاں سے پیسہ لگا. لیکن یہ احساس کرنا بہرحال یہ بہت سارے ایسے ہیں کہ نیکی کا درس ہے اس میں اچھائی کا. تو وہاں پیسے ویسے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اخلاقی طور پر ہے نا ہاں خیر خواہی کا. ہاں ہاں فائدے مند ہو. ہاں یہ روح ہے ویسے پورے شریعت اور دین کی روح یہی ہے. کہا ان کا ایک چھوٹا سا کلپ آیا تھا جی جی 15-20 سیکنڈز کا. رانی ایک کپل اولڈ کپل ہاں ہاں گاڑی میں جا رہے ہاں ہیں. ہاں اس کی بیوی نے اس نے دیے ہوں گے یا بیوی ہاں نے اتنا بوٹے پکڑا ہاں 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 گاڑی رکی اشارے کے اوپر. ہاں ساتھ ایک ینگ کپل آگے بیٹھا پیچھے بچی بیٹھی ہے ہاں تو وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہاتھ پہ پکڑ. ہاں ہاں اس نے اشارہ کیا کہ یہ جو بکے ہیں نا ہاں بندے بچے کو بلایا کو مانگنے والا اللہ اکبر. یہ اس کو دے دو. ہاں بندے کو دیا تو بندے کو اس نے اشارہ کیا کہ اپنی بیوی کو دے دو. ہاں ہاں اللہ اکبر. دیکھیں ہاں حالانکہ وہ بکے کیا اس کا کوئی مٹیریل فائدہ ہاں نہیں کوئی چیز کیش ہاں ہاں چند منٹ کے لیے اس نے اس کو یہ نہیں جسچر وہ دیا ہاں تو وہ خوش ہو گئے ہاں اور لڑائی ختم ہو گئی. ہاں ویسے وہ میں بتا رہا تھا کہ ایک ویڈیو آئی تھی ایک رانی تھا بہت بوڑھا سا بیوی تو اس نے اپنی بیوی کو بکے دیا تو دونوں جا رہے اشارے پہ جب رکے تو ایک گاڑی ساتھ آ کے رک گئی. اس میں ایک ینگ کپل بیٹھا ہوا تھا اور ساتھ پیچھے ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی. تو پہلے تو اس نے بیٹی کو بھی ایسے کیا اور تھوڑی سی پہلے سدھا بیٹھی تھی تھوڑی وہ ہنسی. اس کے بعد اس نے وہ بکے اپنی بیوی کو کہا کہ ان کو دے. ساتھ اس بندہ اس سائڈ پر اس نے بندے کو دی نہ جاتا تو بندے نے کو اس نے کہا کہ اپنی بیوی کو دے دو. تو وہ لڑتے ایک دوسرے کو جیسے گاڑی میں نہ ہوتے تو شاید ہاں لیتے ہاں لیکن اس نے جب اس کو دیا تو وہ بھی خوش ہوئی وہ بھی خوش ہو گئے تو بالکل خاموش ہو گئے. اتنی دیر میں اشارہ کر کے ہوتا ہے. نہیں دیٹ واز بالکل کیسے آپ کسی کی ہیلپ کی نا ان کو لڑنے میں سے روکا تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا پسند آیا وہ اوارڈ بھی نہیں ویڈیو ہے. ہاں نہیں وہ زبردست میسیج تھا بلکہ نیچے لکھا بھی ہوا تھا کہ ہاں میری نظر سے گزرا ہے نیچے لکھا بھی تھا کہ اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی لینگویج کہ کسی زبان کی ضرورت نہیں. وہ فارسی میں اگر سے کر رہے تھے ہاں اشاروں سے لیکن بڑا اچھی کمیونیکیشن تھا. اور یہی بات ہے نیکی کہنا. انہوں نے وہ اپنے بیگم کو وہ بوفے دے رہا تھا وہ جو لڑ رہے تھے ان تک پہنچا دیا
تو وہ ماحول ہی چینج ہو گیا وہاں پر جو ہے نا اس نے جو ہے نا. تو یہ بالکل ہے ہر جگہ نیکی کا ہے. حدیث بھی ہے الدین نصیحت، عربی میں نصیحت جو ہے نا یہ خیر خواہی کو کہتے ہیں کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے. سارے رسول خیر خواہی کے لیے آتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. کسی نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ جی لوگ کہیں کہ یہ کوئی پیسہ بنانے آ گئے یا وہ ہے. بار بار کہا کہ مجھے میرا اجر اللہ کے پاس ہے. صرف خیر خواہی. خیر خواہی کیا کہ تم عذاب سے بچ جاؤ، تم سزا سے بچ جاؤ. مختصر سی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ کا ایک نظام ہے جزا اور سزا کا، تو سزا سے بچ جاؤ. ہر رسول کا یہی تھا. تو صاحب ایک چیز جو آج کل بڑی اکثر پیش آتی ہے جی جی ہمارے جیسے لوگوں کے ساتھ، کہ اگر کسی کو نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں تو لوگ اس کو بڑا نیگیٹو لیتے ہیں. یہ آپ نے ہاں یہ ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. خاص طور پر اپنی فیملی میں وہ کہنا جو لیا تو بڑا منڈا مولوی بن گیا، ہاں یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. اس کو بڑا ہاں یہ ہے ایک المیہ ہے معاشرے کا کہ واقعی اس کو جو ہے نا. ہاں لیکن ایسے میں کہا یہی گیا ہے کہ امر بالمعروف اس وجہ سے نہ چھوڑ دے کہ جی اس کا رسپانس صحیح نہیں ہے، ریٹیلیٹ کرتے ہیں. لیکن یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ موقع محل کے مطابق اس انداز سے اس کو کرو کہ وہ سن لینا. ہے جہاد ہی، ہاں جہاد ہی ہے، کرتے رہنا چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. میں نے تو لوگوں کو سنا جی یہ بھی کہتے ہیں جی یہ ایک اللہ کا بندے کا معاملہ ہے. ہاں یہی کہتے ہیں. ہاں یہ کہتے ہیں. میرے سکے بہنوئی چھوٹے بہنوئی اس انداز سے ان کو جب بھی میں نے کہا نماز پڑھنے کو میرا اللہ کا معاملہ ہے. ہاں بالکل وہ فوت ہو گئے بیچارے، بڑا افسوس ہوتا تھا ان کو. ایگزامپل دی. اس طرح میرا ایک دور ڈسٹنس ریلیٹیو ہے، اس نے میری ایک کسی کو بھی اچھی فون کیا تو باتوں باتوں میں تو بڑی تعریف کرنے لگا میرے بچے یہ ہے وہ ہے. ایسے ہی میرے منہ سے نکل گیا. میں کہ تم بھی پڑھتے ہو؟ نو 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 میں نہیں پڑھتا. تم کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نہیں، آئی ڈونٹ بلیو اٹ. آئی بلیو اٹ سب چیز پتہ نہیں کیا کیا ہے. کافی بکواس ہے. اس نے کہا اس کو بند کر دو سننا. اس کے بعد اس کی 10 تالیاں میں نے نہیں سنی. میں نے اس کو نکال دیا. ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن جاری اللہ اکبر ہے نا جی. اگلی آیت مبارکہ ہے قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. قال کہا، یعنی یہ ابلیس نے کہا، شیطان نے کہا. فبما بوجہ اس کے یہ قسم ہے، اغویتنی یہ اردو کا لفظ ہے. اغوا کرنا نہیں ہوتا گمراہ کرنا، بہکانا ہے. اغویتنی ہے کہ گمراہ کیا ہے تو نے مجھے. یہ اس طرح ہے اغوا اردو کے لفظ ہے. اغویتنی اغوا. اغوا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ راہ پہ چل رہے ہیں وہاں سے گم کر دو، اٹھا لو ہے راستے سے. تو گمراہ کیا تا کے اوپر پیش ہے تو نے نی مجھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دے کر مجھے گمراہ کر دیا. میں تو بالکل صحیح تھا. یہ اس انداز میں ہے اغویتنی. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ لأقعدن. یہ قاعدہ سے ہے، قاعدہ بیٹھنے کو کہتے ہیں نا. وہاں نہیں قیام و قعود. جو مومنون ہیں ان کی صفت بتائی گئی کہ وہ کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. قرآن میں ہے نا قیام و قعود، کھڑے بیٹھے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. تو یہ لام اور نون جو ہے نا یہ لازمن کا معنی دے گا نا. اللہ سے کہہ رہا ہے. ہاں اللہ سے کہہ رہا ہے اور کیا ہے. اغویتنی بھی اللہ سے ہی ہے. ہاں لأقعدن. یہ دیکھیں یہ اس طرح ہے، لا اس کو ملائیں اقعدن، اسے پڑھے نا لام بلا لا، اس کو ملائیں اقعدن. اب اس کو
آپ الگ کر لیں. یہ یاد رکھیں اگر شروع میں لام اور یہ آئے نا, ہاں بلا شبہ لازمن کے معنی میں آتا ہے. بہت سے الفاظ آئے ہیں, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ضرور لازمن پوچھا جائے گا. لازمن کے معنی لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ, لازمن حطمہ میں ڈالا جائے گا. اچھا لازمن الف میں کے معنوں میں, جیسے آبدو اور قعود بیٹھنا, لازمن میں بیٹھوں گا. کون سے؟ صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے میں, جو راستہ تیری طرف جا رہا ہے وہاں گھات لگا کر بیٹھ جاؤں گا. تیرے سیدھے راستے میں یعنی جانے نہیں دوں گا, راستے میں جانے نہیں دوں گا. لَأَقْعُدَنَّ, ضرور بیٹھوں گا, لہم ان کے لیے, صراطک المستقیم, صراط راستے کو کہتے ہیں. کا جو ہے نا وہ مخاطب کی ضمیر ہے, تیرے راستے سیدھے میں, سیدھے میں ہے نا جی. اچھا یہ آگے جو ہے لَأَقْعُدَنَّ ہی کی الیبوریٹ کی ہے اگلی آیت میں. اس میں ہے نا لَأَقْعُدَنَّ, ضرور بیٹھوں گا, اسی کو الیبوریٹ کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے حملہ کروں گا اور حق کی طرف جانے نہیں دوں گا. تو کہہ رہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ, یہ عطا سے ہے, عطا کا ہوتا ہے آنا. دیکھیں یہ لام اور نون شد اس میں بھی آ گیا, اور ہم لَآتِيَنَّهُمْ, لازماً میں آؤں گا, یعنی تیرے بندوں کی طرف. کہاں سے؟ من بین ایدیہم, ہے سامنے سے. لفظی معنی تو ہیں ہاتھوں کے درمیان سے, اس کی فریز ہے, یہ سامنے کے معنوں میں آتا ہے. من بین ایدیہم, آگے سے, ومن خلفہم, اور پیچھے سے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں نا, پیچھے سے. وعن ایمانہم, یہ ایمان ہے, الف کے اوپر زبر ہے, دائیں ہاتھ سے. یہ یمین کی جمع ہے, وہاں آتا ہے نا آخری صورت میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یمین کی جمع ایمان, دائیں ہاتھ سے. وعن شمائلہم, شمائلہم بائیں کو کہتے ہیں. ایمان رائٹ, شمائل لیفٹ, دائیں سے اور بائیں سے. ولا تجیدہ, اور نہیں تو پائے گا. تجیدہ وجدہ یجیدو سے ہے, وجدہ یجیدو پانا, اردو کا لفظ موجود اسی سے ہے. اور نہیں تو پائے گا اکثرہم, ان میں سے اکثر, ان میں سے اکثر یعنی اولاد آدم میں سے اکثر. کیا نہیں پائے گا؟ شاکرین, شکر کرنے والے. یعنی میں ان کو ایسا بنا دوں گا کہ ساری ناشکری کریں گے تیرے, کفران نعمتی کریں گے. میں ان کے دماغ ایسے پھیر دوں گا, تیری بیش بہار نعمتیں انجوائے کریں گے لیکن تیری ناشکری کریں گے. ولا تجدوا اکثرہم شاکرین, تو اکثر لوگوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا. یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں. اس کو ان چیزوں کا علم تھا اتنا, جو یہ اتنا بڑے اتنے دعوے کر رہے ہیں وہ. ہاں اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے جسے چاہے وہ علم دے دے. تو آج کے لیے یہ آیت نمبر 17, تو یہ اس کا تھوڑا سا ہم ایک ریویو کر لیتے ہیں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 17 ہے یہ. اچھا جی دیکھیں, یہ دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے شروع ہے. ذرا دیکھیں, آپ تھوڑا سا ریویو کر رہے ہیں, یہ پڑھ لیا ہے آپ نے سارا. آیت نمبر 11, یہ جو نمبر لکھا ہے نا, یہ آیت کا نمبر ہے 11. اس میں حکم دیا اسجدو لآدم, کہ آدم کو سجدہ کرو, یہ حکم تھا.
اب یہ شیطان نے یعنی ابلیس یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے آدم کے آگے جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، آدم کے آگے جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اس ذہنیت سے کیا ہوا؟ اس میں حسد کے جذبات ابھرے۔ ذرا غور کریں گے، اس کے ذہن میں یہ آیا کہ یار وہ مجھ سے سپیریئر ہیں تبھی جھکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو اس سے حسد ہو رہا ہے۔ حسد ہے، ذرا غور کرنا ہے۔ حسد جی تکبر نہیں، تکبر الگ چیز ہے، حسد الگ چیز ہے، انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ حسد تو یہ ہے کسی کے پاس نعمت دیکھ کر نیگیٹو فیلنگز پیدا ہونا، نیگیٹو فیلنگز ہے نا، کہ یار اس کے پاس کیوں ہے، یہ سپیریئر کیسے ہو گیا۔ حسد یہ ہے، جیلسی یہی ہوتا ہے، دوسرے کو دیکھ کر آپ جل رہے ہیں، ہاں یہ ہو جائے نا کہ وہ بڑا کیسے ہو گیا یار، مجھے جھکانا، یہ الگ چیز ہے حسد۔ اچھا اب آئے دیکھیں نا، اب آپ کی بات آ رہی ہے، اگلی آپ کی بات آ رہی ہے، تکبر جو ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، یہ آ گیا ہے۔ اب آئیں 12 میں، یہ اس نے کہا انا خیر منہ، انا خیر منہ، یعنی میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ یہ جو ہے لفظ فقرہ میں آدم سے بہتر ہوں، یہ تکبر کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ تکبر اور غرور، یہ ہے تکبر اور غرور۔ اللہ اکبر۔ اچھا اب یہاں تک پہلے نتیجہ دیکھ لیں، کیونکہ ہمیں ترجمہ تو بہت آسان ہوتا ہے، ہمیں میسج کا بھی دیکھنا ہے نا، قرآن ہے ہی ہے نا۔ پہلے یہاں پر ذرا دیکھیں نتیجہ، یہ پوری اس کے لیے ہے، یہاں تک آپ دیکھیں۔ دو چیزیں حسد اور تکبر، یہ شیطانی عمل ہے، حسد پلس تکبر، یہ جب اکٹھے ہو گئے نا، یہ وہ سمجھ لیں کہ مکمل وہ گمراہ ہو گیا، ختم۔ یہ ایسی تباہ کن چیزیں ہیں، قرآن میں بھی ہے، وہ نہیں آتا قل اعوذ برب الناس میں کہ حاسد، آخری صورت جو ہے کہ اے اللہ حسد کرنے والے کے حسد سے بچانا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اچھا وہ قل اعوذ برب الفلق میں حسد کا ہے نا، حسد بڑا چیز ہے۔ اچھا اور یہ کبریائی، تکبر، مکمل گمراہ ہو گیا ہے نا جی۔ اچھا جی اب آگے ذرا چلیں، آیت نمبر 16 میں آئے، یہ سارا پڑھ لیا ہے، میں ویسے لکھ رہا ہوں پوائنٹس، یہ ساری پڑھی ہوئی ہیں، میں 17 تک پڑھ لی ہیں۔ یہاں پر آیا ہے اغویتنی، یہ لفظ ہے اغویتنی، یعنی یہ ابلیس اللہ سے کہہ رہا ہے ہاں مجھے اغوا کیا، یعنی مجھے گمراہ کیا، گمراہ کیا تو نے مجھے۔ اب یہ اللہ سے اس طرح کہنا کہ تو نے مجھے اغوا کیا، مجھے گمراہ کیا، اللہ سے یوں کہنا یہ انتہائی بے ادبی، جو پورے کائنات کا مالک ہے اس سے اس طرح کہہ دینا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہے، گستاخی ہے نا جی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ابھی آپ تھوڑا سا اور آگے دیکھیں، اب اسی میں کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ، یہ بھی پڑھ لیا ہے آپ نے، ضرور بیٹھوں گا، لہم ان کے لیے،
یعنی حضرت آدم کی اولاد جو زمین میں پھیلے گی، کہاں بیٹھوں گا؟ صراطک المستقیم، صراطک المستقیم، یعنی اب میں لازماً ان کے لیے گھات میں بیٹھوں گا تیری سیدھے راستے پر۔ اس سے دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ وہ دنیا میں بھی، نیچے بھیج دیا نا اس کو، فاہبط، چلو نیچے، دنیا میں بھی برائی کا پکا ارادہ بتا رہا ہے وہ، دنیا میں بھی برائی کا، کہ سیدھے راستے پر کسی کو جانے نہیں دینا، برائی کا پکا ارادہ، لأقعدن، وہ مبالغے کا صیغہ ہے، پکا ارادہ ہے۔ وہ برائی کیا ہے؟ سیدھے راستے سے روکنا، سیدھے راستے سے روکنا۔ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہاں پر یہاں تک ایک پورا کریکٹر بتا دیا ہے۔ کریکٹر یہ بڑا ضروری ہے، یہ کریکٹر ہے، یہ کردار ایک ابلیس کا کیسا کردار ہے، ان برائیوں سے بچنا ہے۔ جو بھی دیکھے اگر حسد ہے تو کہے یہ ابلیس کا کریکٹر ہے، کسی میں بھی تکبر ہو وہ فوراً یہ سمجھے شیطان ابلیس کا کریکٹر ہے، اور وہ ہے جسے قرآن نے کہا ہے کہ انکا من الصاغرین، یا ذلیل لوگوں میں سے ہوگا، مردود، رجیم کہا ہے۔ اور اسی طرح کہیں بھی بے ادبی گستاخی ہو، ابلیس کا کریکٹر ہے۔ برائی کا ذہن میں ہو، یہ ابلیس کا کریکٹر ہے۔ یہ پورا جہاں تک ایک کردار آ گیا ہے، یہ ہے نا، اس سے بچنا ہے، یہ بتا دیا، یہ ابلیس کا ہے، یہ پیغام میسج یہ ہے اس میں۔ تو یہ ہمیں اس طرح تھوڑا سا اینالائز کرنا ہوگا، کیونکہ ہاں وہ اس لیے کہ قرآن کا ایک مطلوب اور مقصود ہوتا ہے، ان کی آیتوں میں میسج ایک پنہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی واقعہ بتا دینا کہ بھئی ہاں وہ حضرت آدم کو بنایا تھا تو شیطان نے ورغلا دیا اور یہ ہے، لیکن انسانیت کی فلاح کے لیے آپ کو میسج ملے گا۔ اور سمندر ہے، یہ نہیں کہ یہی چیز ہے، جتنا غوطہ لگاؤ گے اتنے ہیرے نکال لو۔ کمال ہے یار، ہے کمال ہے۔ کتنے مفسرین ہیں، 10 جلدیں، 12 جلدیں، کتنا کام کیا یار، کتنا، ہاں ایگزیکٹلی۔ تو بڑی محنت کی ہے لوگوں نے، اور اس میں اور رہتی دنیا تک چلتا رہے گا۔ یہ سمندر ہے نا، یہ جتنا اس میں کرو، جتنی دفعہ۔ اچھا خوبصورتی یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا، آپ یہ نہیں کہتے جی ٹھیک ہے میں نے سمجھ لیا، وہ کر لیا، آپ دوبارہ پڑھیں گے نئے پہلو، نئی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ آپ کہیں گے یار یہ تو میں نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا، یہ چیز تو میں نے سوچی ہی نہیں، یہ تو دیکھی ہی نہیں۔ سمندر ہے اصلاحی صاحب کا جو ہے، ہاں ہاں، دوسری بات انہوں نے جو باقی موضوعات جو تھیں وہ اس چیز کو مانتے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، کیسے ہو سکتا ہے ان پر جادو ہو جائے؟ ہاں یہ اور بھی کئی لوگوں کا نقطہ نظر ہے، یہ میں نے پڑھا تھا نا کہ وہ روایت میں یہ بھی ہے نا جو کہ جی وہ بھول جاتے تھے، کہتے جی رسالت پر وہ فائز تھے، کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہاں یہ کچھ لوگوں کا اس کا مطلب کوئی چیز رہ گئی ہوگی تو وہ مانتے نہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہر بندے ہاں مختلف ہے، بالکل ہے۔ تو جزاک اللہ خیراً، کل انشاءاللہ پھر آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ کی کلاس کا بھی ٹائم ہو گیا 11 بجے۔